ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، ماہ مبارک رمضان شریف سن 1446 ہجری کا دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی اور اس مبارک دن جمعہ شریف کی برکتوں سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہمیشہ مالا مال فرمائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأوا، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعہ صدقات کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، تھوڑا سا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، پچھلا سبق تازہ ہو جائے گا، پھر آگے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندہ صدقہ و خیرات کر کے اللہ کی رضا کا متلاشی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اخلاص کے درجے اور مرتبے کے حساب سے اس صدقے پر، اس نیکی پر اجر عطا فرماتا ہے۔ کم از کم 10 ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں جتنا ثواب کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے، اور اس سے بڑھ کر فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے زمین کے اندر ایک بیج لگایا تو اس نے 7 پودے اگائے، ہر پودے کے اندر 100 دانے ہیں، تو فرمایا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ہے۔ جیسے ایک دانے سے 700 دانے نکل آتے ہیں، ایسے ہی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اخلاص خلوص زیادہ ہوگا تو اللہ ایک کے بدلے میں 700 بھی عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے فضل کی حد ہے، یہ اینڈ ہے، نہ،
فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، جنہوں نے تبوک کے موقع پر بے بہا مال اللہ کے محبوب کی خدمت میں پیش کیا تھا، ان کا ذکر ہوا تھا۔ ان کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، وہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں جس کو دیا ہے اس پر، اور نہ اس کو تکلیف دیتے ہیں، اس کا چرچا کر کے لوگوں کو بتا میں نے اس کو اتنے دیے، یہ دیا وہ دیا، اس طرح کر کے وہ نہ احسان جتاتے ہیں نہ اگلے کو تکلیف دیتے ہیں۔ کون؟ یہ سرکار کے صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا ان کا اجر یہ ہے اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کا اجر ان کے رب کی بارگاہ میں ہے اور قیامت والے دن ان کو نہ غم ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا۔ پھر آگے فرمایا قول معروف و مغفرہ، اچھی بات کرنا اور بخش دینا، معاف کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد بندہ اگلے کو اذیت دیتا ہے۔ پیسے دے کر جو اگلے کو تانا دینا، پیسے دے کر مدد کر کے اگلے پر احسان جتلانا، اللہ فرماتا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ اچھی بات کر لے یا بخش دے، اگلے کو معاف کر دے۔ اس طرح کی نیکی جس کے بعد بندہ اگلے کو تنگ کرے، ستائے، تکلیف دے، احسان گنوائے، اس سے بہتر کیا ہے؟ قول معروف، اچھی بات کہنا، و مغفرہ، اور معاف کر دینا، اس طرح کے صدقے سے بہتر ہے۔ آئی نہ سمجھ؟ آگے اللہ کریم فرماتا ہے اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر اور اگلے کو تکلیف دے کر اپنے صدقے کو باطل مت کرو، ضائع ہو جائے گا صدقہ۔ زکوٰۃ دی ہے، عشر دیا ہے، فطرانہ دیا ہے، یہ نفلی صدقہ دے کر اگلے کی مدد کی ہے، تو فرمایا اگر احسان جتلاؤ گے تو تمہاری نیکی ضائع ہو جائے گی۔ پھر آگے اللہ نے مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں جو دکھاوے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، جیسے منافقین، ان کی مثال کیا ہے؟ جیسے پتھر ہوتا ہے نا، اس کے اوپر مٹی چڑھ گئی، جب بارش آئی تو ساری مٹی دھل گئی، پتھر چٹا ننگا ہو گیا۔ ایسے منافق کا دل ہے پتھر، یا دکھاوے کے لیے جو نیکی کرتا ہے اس کا دل ہے پتھر۔ اگر نیکی اس نے کر بھی لی، نیکی کا روغن اگر اس پتھر کے اوپر چڑھا بھی لیا، وہ دکھاوے والا مینہ پڑ گیا، سمجھ آ گئی نا، تو ساری نیکی اس کو کیا ہو گئی؟ ضائع ہوگی۔ اور جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے دل کو پکا رکھنے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے بارش آئی ایسے باغ پر جو بہت بلند جگہ پر تھا، تو جب بارش آئی اس کے اوپر تو فآتت اکلہا ضعفین، ڈبل پھل لگا باغ کو۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اگر بارش نہ بھی پہنچے تو بارش کی نمی اور بھور شور جو ہوتی ہے نا ہلکی پھلکی، کیونکہ وہ نمایاں جگہ پر ہے، اللہ فرماتا ہے اس سے بھی وہ دگنا پھل لاتا ہے، ہرا بھرا رہتا ہے۔ یہ ان کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے ہیں۔ خیر آگے پھر اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی کہ بھائی کئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں تو مال جیسا بھی ہو چل جاتا ہے۔ نہیں، اللہ کی راہ میں جیسا تیسا مال نہیں چلتا، صرف اور صرف حلال مال چلتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اور
ایمان والو اللہ کی راہ میں وہ اپنا کمایا ہوا مال خرچ کرو جو طیب ہو، جو پاک ہو، صاف ہو۔ خبیث اور ناپاک حرام مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو زمین سے ہم نے تمہیں حلال رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا۔ فرمایا ایسا مال نہ دو کہ جو تمہیں ملے تو تم قبول نہ کرو، لیکن اللہ کی راہ میں وہ بڑی خوشی سے دے دو۔ ایسا مال اللہ کی بارگاہ میں نہیں دینا جس کو تم خود اپنے لیے پسند نہ کرو۔ اللہ کی راہ میں وہ مال دینا ہے جو تم اپنے لیے بھی پسند کرتے ہو۔ یہاں ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی، وہ میں عرض کر دوں۔ ایک مرید گیا کسی اللہ کے ولی کے پاس، بیعت ہوا، چند دن ان کے آستانے پر ٹھہرا، واپس جانے لگا تو کہتا ہے جی حضرت صاحب، پیر صاحب، گھر جا رہا ہوں، زندگی کیسے گزارنی ہے، معاملات کیسے چلانے ہیں، مجھے کچھ سمجھا دیں، کچھ نصیحت وصیحت فرما دیں، وصیت فرما دیں، نصیحت کر دیں مجھے۔ انہوں نے کہا پتر ایک ہی بات کرتا ہوں، اگر تو اللہ کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتا نا تو اپنے سے کم بھی نہ سمجھنا۔ وہ مرید کہنے لگا بابا جی کداں دی گل کر دے، بھلا کوئی اللہ نو اپنے جہا سمجھے گا یا کوئی بندہ اللہ کو اپنے سے بھی کم سمجھے گا؟ یہ کیسی بات کر دیا آپ نے؟ فرمایا بس میرا سبق یاد رکھنا، تجھے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کو اگر اپنے سے بہتر نہیں سمجھتا نا تو اپنے سے کم بھی نہ سمجھنا، کم از کم برابر والا کھاتا تو رکھنا نا۔ مرید کو سمجھ نہ آئی، اس نے کہا جی جب تک یہ راز کھول لیں گے نہیں، سمجھائیں گے نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میرے پلے ہی نہیں کچھ پڑا تو میں عمل کیا کروں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، رک جاؤ ابھی، کل چلے جانا۔ اچھا شام کا وقت ہوا تو پیر صاحب نے اپنے خلیفے سے کہا جاؤ اس کے لیے نا کھانا لے جاؤ۔ کیا لے کے جانا؟ ان کا دال لے جاؤ، کوئی گنڈے شنڈے لے جاؤ، بسل، کوئی 10-12 روٹیاں لے جاؤ، کوئی پانی لے جاؤ، جاؤ جا کر دے دو۔ اب وہ 10-12 روٹیاں آ گئیں، دال کی پرات بھری ہوئی آ گئی، پانی آ گیا، کتنی روٹیاں کھا سکتا تھا؟ وہ 1-2 روٹیاں کھا لیں، دال بچ گئی، روٹی بھی بچ گئی، اس نے رکھ دی، بھئی خلیفہ صاحب آئیں گے اٹھا کر لے جائیں گے۔ خلیفہ صاحب نہ گئے، پیر صاحب نے منع کیا تھا۔ صبح ہو گئی، نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد وہ اپنے حجرے میں آئے دوبارہ مرید، تو پیر صاحب نے آرڈر دیا جاؤ اس کے پاس نا ناشتہ پہنچا دو۔ کیا؟ انہوں نے کہا جی دودھ ملائی، پراٹھا، مکھن، دیسی گھی، کوئی گوشت روٹی، کوئی فلاں فلاں فلاں، بڑے بڑے پروٹوکول سے نا بہترین کر کے ناشتہ لے جاؤ۔ ناشتہ لگا دیا، دسترخوان پر وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، ادھر سے ایک فقیر آ گیا، کہتا ہے اللہ کی راہ میں دو، بھوکا ہوں، بہت دنوں سے کچھ کھایا نہیں، بہت تنگ ہوں، کچھ تو دو اللہ کی راہ میں، اپنے مالک کے لیے، اپنے رب کے لیے کچھ تو دو مجھے بھوک لگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک کڑی گال ہے، اور رات والی دال چکی اور رات والی روٹیاں چکی، کہندا لے بابا موج کر، جا۔ اچھا دے دی، پراٹھے شراٹے کھا کے، مکھن گھی کھا کے، لسی پی کے، سارا کچھ فل ہو کے آ گیا پیر صاحب کے پاس۔ اور پیر صاحب نے کہا میں نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جی آپ نے کہا تھا کہ اللہ کو اگر اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے نا تو اپنے سے کم بھی نہ سمجھنا۔
اول تو بہتر، نہیں تو برابر والا کام تو رکھنا نا۔ تو کیا یہ کہا تھا؟ فرمایا لیکن تو نے تو برابر والا کام بھی نہیں رکھا، تو نے تو اپنے سے بھی کم سمجھ لیا۔ کہتا جی کیسے؟ فرمایا دیکھ تیرے سامنے تازہ بہترین کھانا بھی موجود تھا اور رات کا بچا ہوا کھانا بھی موجود تھا، تجھ سے تیرے رب کے نام پر مانگا گیا، تو تو نے رات کا بچا کچا دیا یا جو تجھے پسند تھا وہ دیا؟ اس نے کہا جی بچا کچا دیا۔ اس نے کہا بس یہی سمجھا رہا تھا، جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کیسے پسند کرتا ہے؟ عقل کر ہیں۔ اب سمجھیں اسی بات کا خلاصہ ہے یہ، یا اس کا خلاصہ انہوں نے نکال لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اوے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں اپنے پاک اچھے حلال مال میں سے دیا کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، جو مال تم اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتے، خبردار خبردار وہ مال اللہ کی بارگاہ میں نہ دینا، اللہ کی بارگاہ میں وہ مال خرچ کرنا جو پاک ستھرا مال تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ سمجھ آ گئی نا اس بات کی؟ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو کیسا مال دینا ہے؟ خواہ تھوڑا دیں لیکن کیسا دیں؟ اچھا۔ چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم لوگ اصل نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرو جو مال تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اصل نیکی کو بندہ تب پائے گا جب اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرے مما تحبون، جو بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں غریبوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو خراب ہوئی کنک دینی ہے، آٹا خراب ہو گیا وہ بانٹنا ہے، سبزی کو کیڑے لگ گئے تو چلو یہ کسی کو دے دو، ہمسایوں کو، غریبوں کو دے دو، اگر اس طرح کا کرنا ہے تو بندہ نیکی کو نہیں پہنچا۔ سمجھ آئی نا؟ نیکی کو بندہ تب پہنچتا ہے جب اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرتا ہے جو بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا وہ تو اللہ کی بارگاہ ہے نا، ہمارا دین تو کہتا ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ مال پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ سمجھ آ گئے نا؟ اللہ اکبر۔ دعا فرمائیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دو، اور ایسا دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو خود کے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کی راہ میں بھی نہیں دینا۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے بھی اللہ نو مال دی کی لوڑ تے روٹیاں دی تے ٹکر دی کی لوڑ۔ واقعی اللہ نو روٹی ٹکر دی کوئی لوڑ نہیں۔ اصل میں یہ جو ہے نا دینا، یہ محبت کی دلیل ہوتی ہے، یہ جو دینا ہے نا یہ پیار کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ کو آپ کی پیار چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، آپ کی بندگی چاہیے۔ بندے کو جچتا یہ ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، اللہ سے پیار کرے، اللہ کی بارگاہ کا وفادار بن کر رہے۔ اللہ کے نام پر دینا اللہ سے محبت کی دلیل ہے، اللہ کی بارگاہ کی وفاداری کی دلیل ہے۔ اور جہاں تک یہ بات کہ کیا اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے تو نہ، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ خود فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور تم لوگ
لوگ اچھی طرح سے جان لو، کان کھول کر سن لو، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقہ و خیرات کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ محتاج نہیں، بس یہ کہ ہم دیں گے تو اس میں بھی بھلا ہمارا اپنا ہے۔ اوے بندے تو اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرتا جا، صدقہ کرتا جا، رب کائنات کا وعدہ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ایک خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کم از کم 10 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ دیکھیں نا، خرچ ہم نے کیا، بھلا کس کا ہو رہا ہے؟ بھلا ہی اپنا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ یہ دیکھیں، کیا نبی کریم علیہ السلام میرے تیرے درود کے محتاج ہیں؟ بولے ذرا، نہیں نا، لیکن ہم پڑھتے ہیں کیوں؟ ساڈا اپنا بھلا ہے۔ وہ کیسے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ عشرا، جو بندہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بدلے کے اندر اس بندے پر 10 درود نازل فرماتا ہے۔ اوہ سرکار تیرے میرے درود کے محتاج نہیں، نبی کریم علیہ السلام کی شان تو ورا الورا، لیکن قسم ہے پروردگار کی، ہم درود سرکار پر پڑھتے ہیں، ادھر سے اللہ تعالیٰ درود کے صدقے تیرا میرا بھلا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہماری نیکیوں کا محتاج نہیں، ہمارے صدقہ زکوٰۃ فطرے کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نذرانے گفٹ تحفے کا محتاج نہیں ہے۔ بس بندیا تو اللہ کے نام پر اللہ کی محبت میں دیتا جا، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر اللہ جنت کی صورت میں اجر عطا فرما دے گا۔ اللہ کو کوئی احتیاجی یا محتاجی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا، اوے میرے بندیو، یہ دروازے کھول دو، یہ والے بھی، اور تم اللہ کی بارگاہ میں دو گے نا تو ایک تمہارا دشمن ہے۔ کون بلا؟ شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، کھلا مبین، بالکل چٹا ننگا کھلا دشمن ہے۔ تو جب اللہ کی راہ میں بندہ خرچ کرنے لگتا ہے نا، مال دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، یا پھر زکوٰۃ نکالی تو دیکھا زکوٰۃ تو بن رہی ہے 20,000 50,000، وہی 50,000 50,000 زکوٰۃ ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس وقت تمہیں بہکاتا ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان آ کر ڈراتا ہے بندے کو، اوے اور تو دے گا مال، تیرا تو مال تھوڑا ہو جائے گا، یعدکم الفقر، اور تو خود غریب ہو جائے گا، تو فقیر ہو جائے گا، اور تو 50,000 تیری زکوٰۃ بن رہی ہے، تیری زکوٰۃ 5 لاکھ بن رہی ہے، اوے تو اتنا صدقہ دے گا، زکوٰۃ دے گا، اور تیرے پلے کیا بچے گا؟ اگلے سال پھر دینی پڑے گی، اگلے سال پھر دینی پڑے گی، اگلے سال پھر دینی پڑے گی، اور کرتے کرتے تیرا تو سب کچھ چلا جائے گا، تیرے ہاتھ کیا رہ جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں کس چیز سے ڈراتا ہے؟ بولیں، فقر سے، محتاجی سے ڈراتا ہے، بھائی تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اور ادھر آمنہ کے لال آیا ہے،
صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آمنہ کے لال نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اوے میرے غلاموں، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کے نام کی قسم ہے جس اللہ کے قبضے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے نام کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ شیطان کہے گا کم ہو جائے گا، اور سرکار فرماتے ہیں کم نہیں ہوتا۔ ہن سانو کی چاہیے؟ خرچ کرتے وقت ڈریں یا دل کھول کر خرچ کریں؟ بولیں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے بھائی۔ سمجھ آ گئی نا؟ سمجھ نہیں آتی مجھے، ہمارا دل کچھ زیادہ ہی کھلا ہے یا زیادہ ہی تنگ ہوا پڑا ہے۔ ہم ہر ہفتے میں 500 کا موبائل کا پیکج لگوا لیتے ہیں، تو مسیت واسطے جلے ٹوپی پھیر دینے کنے پیسے پان دے ہو؟ کوئی 10، چلو جڑا 10 پان دے انہوں ہی سلام، چلو پائے ہیں نا۔ جڑے ہر واری انج سر سٹ لیندے تے ٹوپی والا بابا او لنگ گیا، بھائی تو نے مسجد کا پنکھا بھی استعمال کیا، مسجد کا پانی بھی استعمال کیا، واش روم بھی استعمال کیا، مسجد کی چٹائی پر بیٹھا، رات کو آئے گا تو مسجد کی لائٹ بھی تیرے استعمال میں آئے گی، پنکھا تیرے استعمال میں آئے گا۔ اتنی ساری سہولتیں لے کر بھی 10 روپے بھی نہ دو تو سوچو یار، اس سے بڑا کوئی کنجوس ہوگا؟ تو کنجوسی نہ کیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی راہ میں دل کھول کر دیا کرو، اللہ آپ کے لیے رزق کے خزانے کھول دے گا ماشاءاللہ۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب ایک حدیث سنا دوں۔ نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہے، سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر بڑا قرض چڑھ گیا ہے، اتر نہیں رہا، یا رسول اللہ میں بڑا مجبور ہوں، غریب ہوں، مہربانی فرمائے آقا میری مشکل کو حل فرما دے، مجھے قرضہ اتارنے کے لیے مال عطا فرما دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی جا، میرے غلام، میرے صحابی حضرت عثمان غنی کے پاس چلا جا، اور جا کر میں اللہ کے محبوب کا پیغام سنا دے، اور جا کر اپنے قرض والی بات سنا دے، عثمان غنی اپنے پلے سے تیرا قرض ادا فرما دیں گے۔ بندہ آ گیا حضرت عثمان غنی کے دروازے پر، دروازہ بجایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، فرمایا اے پردیسیا تو کون ہے، کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ کہنے لگا بڑی دور سے چل کر اپنے دیہات سے مدینہ شریف میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا، اتر نہیں رہا، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا، مہربانی فرمائے میرا قرضہ اتار دیں۔ آئے ہائے۔ اب حضرت عثمان غنی نے پوچھا، اوے بتا کتنا کا قرضہ ہے؟ اب ان کو اندازہ نہیں تھا سرکار عثمان غنی کی شخصیت کا، کہ اللہ نے کتنا نوازا ہے اور کتنا دریا دل ہے ان کا ہے۔ وہ کہنے لگے جی قرضہ انہا کہ میں اتارنا شروع کرا نا تے 4-5 سالاں دے وچ بھی نہیں لے سکتا، ڈھیر سارا قرض ہے۔ مطلب یہ تھا کہ کچھ 10-20 روپے دے کے نہ ٹوڑ دیں، مینوں کچھ واہ دیں تاکہ میرا قرضہ اتر جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمائے، میرے بھائی فکر نہ کر، چل آ میرے ساتھ چل۔ حضرت عثمان غنی کے جہاں پر غلہ رکھا ہوا تھا، جہاں پر گودام موجود تھا، حضرت عثمان غنی ان کو وہاں پر لے گئے۔ جا کر دیکھا تو ابھی بالکل تازہ تازہ ایک قافلہ آیا تھا، اونٹوں سے لدا ساز و سامان کا۔ آپ نے فرمایا دیکھ یہ جو قافلہ آیا نا، یہ سارا قافلہ بھی تیرا،
یہ سارا مال بھی تیرا، یہ سارے اونٹ بھی تیرے، اور فرمایا جو اس گودام کے اندر سٹور پڑا ہوا مال ہے یہ بھی سارے کا سارا تیرا ہے، جا لے جا۔ اللہ اکبر۔ اب فرمایا بتا اب تیرا قرضہ اتر جائے گا؟ وہ کہنے لگا جی اس طرح کے اگر 20 قرضے بھی ہوں تو بھی اتر جائیں گے، آپ نے تو مجھے اتنا مال عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں حضرت عثمان غنی۔ آج کئی بے ایمان نا جن کی زبانیں جھاڑو سے بھی لمبی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ عثمان غنی، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق یہ تو منافق تھے، یہ تو دنیا کے مال کے لالچ میں اسلام لائے تھے، اندر سے یہ اسلام نہیں لائے تھے۔ کوڑیا تیری بکواس کیسے مانوں میں؟ جن کے اخلاص کی گواہیاں رب کا قرآن دیتا ہے، جن کے ایمان کی گواہیاں رب کا قرآن دیتا ہے، لچڑا تیری بات کون مانے گا؟ رب کا قرآن ساڑھے سر متھے دا تاج ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیں اگر وہ مال کی لالچ میں اسلام لائے تھے تو انہوں نے تو چاہیے سی جدو حکومت آئی تو لٹ مار پا دیں دے، جویں ساڑھے 5 سال آتے آندے نے، زرداری آئے تو انہیں سارا زور لاتا، عمران خان آئے تو انہیں سارا زور لا لے کھچن چے، نواز شریف آئے تو انہیں سارا زور لا دیتا کھچن چے، اور سارے آندے نے پوری قوت جسمانی تے روحانی نال قوم نو لٹن تے گسٹن وچ رہندے نے، ٹھیک ہے نا؟ کدے نہ اے نہیں سوچا بھی اللہ نو جواب دینا ہے، قوم دا پیسہ کھا لے تے بنے گا کی؟ لیکن حضرت عمر، اللہ اکبر، اوے ظالموں اس عمر کے ایمان پر شک کرتے ہو جو رات کو گلیوں میں اٹھ اٹھ کر پہرا دیا کرتے تھے، کہیں روتے کوئی بچہ بھی سنائی دیتا تو پوچھنے چلے جاتے تھے، وہ عمر ان کے ایمان پر شک کرتے ہو جنہوں نے خود ارشاد فرمایا اگر میں مدینہ کے اندر موجود ہوں اور دریائے دجلہ کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی پیاس سے مر جائے تو جواب دے عمر ہوگا۔ اس کے ایمان اور اخلاص کے اندر شک کرتے ہو۔ یہ دیکھنا حضرت عثمان غنی نے یوں مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا نا تو ان کی شان کے اندر اللہ نے قرآن اتارا۔ سنا دو قرآن ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اس ٹبر دا قرآن نال تعلق ہی کوئی نہیں جس ٹبر کو نبی کے صحابہ کا حیا نہیں۔ سنیے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کی شان اور عظمت میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، نہ لینے والے کو تکلیف دیتے ہیں، اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیں جس عثمان غنی سے قرآن یہ وعدہ کرے اجر کا اور کہے کہ قیامت والے دن نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اس کے ایمان میں شک کی گنجائش ہے؟ بولیے تو بھائی یہ تو ایک ضمناً بات آ گئی، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، خرچ کیا کرو۔ مدینے والے آقا نے قسم اٹھائی ہے، فرمایا اللہ کی قسم ہے نہ معاف کرنے سے عزت کم ہوتی ہے اور نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معاف کرنے والے کی عزت بڑھتی ہے کہ نہیں؟ بتاؤ یار، بولے بڑھتی ہے، اور مال خرچ کرنے سے کم۔ پتہ ہے کس کی بولی ہے مال خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا؟ یا شیطان کی بولی ہے یا منافق کی بولی ہے؟ سمجھ آگی نا؟ منافق کہا کرتے تھے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، حضور کے وہ صحابہ جو مدینے میں رہتے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ پر اپنا مال خرچ کر رہے تھے،
تو منافق کہنے لگے اوئے ان پر تم کیوں اپنا مال خرچ کرتے ہو؟ تمہارا مال کم ہو جائے گا، تمہارا مال ختم ہو جائے گا، کیوں ان پر خرچ کرتے ہو؟ تو اللہ نے پھر ان بے ایمانوں کے جواب میں سورہ منافقون نازل فرمائی تھی۔ تو ڈرنا نہیں، اللہ کی راہ میں دیا کریں، اللہ آپ کو اپنے خزانوں سے غنی فرما دے گا۔ اچھا، کئی لوگ بغیر مجبوری کے مانگتے ہیں، حالانکہ کما سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، محنت نہیں کرتے، ان کو مفت کی مانگ کر کھانے کی عادت پڑی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، جو اللہ کی راہ میں دینے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس کے لیے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ادھر آئیے گا، آپ اٹھ کے آئیے گا، دیکھیں نا، یہ اگر مجھ سے اگر کوئی چیز مانگیں گے تو کیسے مانگیں گے؟ بھلا ہاتھ کیجیے گا، ایسے نا، چابی مانگیں، پیسہ مانگیں، فون مانگیں، کوئی چیز بھی مانگیں تو ہاتھ مانگنے والے کا کیسے ہوتا ہے اور دینے والے کا کیسے ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے نا۔ تو ہاتھ کون سا بہتر ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ اکبر، بیٹھ جائیں، شکریہ۔ تو اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہوتا ہے، تو دینے والے بنے، لینے والے اپنی طبیعت کے اندر نا یہ چیز پیدا کریں کہ بلا ضرورت کسی سے سوال نہ کریں۔ سمجھ آ گئی نا؟ مجبوری بن جائے تو کسی سے ادھار بے شک پکڑ لیں، لیکن کسی سے وہ مفت والا نہیں مانگنا کہ میری ہیلپ کر دو، میری مدد کر دو، میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ ہاں اگر اسباب ہیں ہی نہیں، ذرائع ہیں نہیں، صحت بھی ساتھ نہیں دیتی، کما نہیں سکتا، محنت مزدوری نہیں کر سکتا، تو تب جا کر وہ صورت بن سکتی ہے بندے کے لیے کہ اس کے لیے سوال جائز ہو، وگرنہ ہٹے کٹے صحت مند بندے کے لیے مانگنا جائز حرام ہے۔ اور پھر اتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ میں ملتان تھا، ایک بندہ آیا میرے پاس، اتنا تجربہ اس کو بولنے کا، مجھے کہنے لگا جی سرکاری ٹیچر ہوں سندھ میں، یہاں کاروبار تھا ملتان، تو میں پیسے لینے آیا تھا تو بندے سے رابطہ نہیں ہو رہا، تو واپسی کا کرایہ نہیں ہے۔ اب میں نے کہا مینو اعتبار کوئی نہیں تیرتے۔ کہنے لگا جی آپ بخاری شریف رکھیں سامنے، بخاری پر پیسے رکھیں، میں اٹھا لیتا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں میں نے بخاری دی پٹ پوے، حدیث کی کتاب ہے نا سب سے معتبر بخاری شریف۔ اب میں نے کہا جی مجھے پھر بھی نہیں اعتبار، یہ تمہارا روایتی جملہ ہے۔ میرے پاس ایک نمازی بیٹھا تھا، انہوں نے کہا استاد جی چھڈو پرا میں دینا۔ اس نے کہا واپس کرو گے؟ اس نے کہا بالکل واپس کروں گا۔ نمبر شمبر سارا کچھ لکھوا دیا، کراچی کا کرایہ لے کر وہ چلا گیا۔ کس نے واپس کرنا تھا؟ میں گڑ منڈی مسجد ملتان حسینہ گائی میں ہوتا تھا، وہاں امامت و خطابت کی ڈیوٹی تھی۔ وہاں میرے پاس ایک بندہ ہے، کہتا ہے جی میں لاہور سے آ رہا ہوں، علی پور جانا ہے، بہن میری فوت ہو گئی ہے، فوتگی پر پہنچنا ہے، کرایہ ختم ہو گیا میرے پاس۔ میں نے کہا اترے کہاں؟ کہتے ویاڑی چوک۔ میں نے کہا ویاڑی چوک تینوں سیدھا حسینہ گئی منگن دی جگہ ملی، ویاڑی چوک تینوں کوئی مسجد نظر نہیں آئی؟ میں کہتا تمہاری اگر بہن فوت ہوئی پڑی ہے تو دوڑے گا، نسے گا، لفٹ مانگے گا، رشتہ داروں کو کال کر کے پیسے مانگے گا، کرایہ ختم ہو گیا، تینوں منگن دی پائے گی، وہی مسیح چاہ کے۔ میں کہا یار کوئی کرنے والی بات کر، کہتا نہیں اللہ کی قسم ہے میری بہن فوت ہو گئی ہے، ایک ہماری فوت کی ہوئی، دوسرا میرا مذاق اڑا رہے ہو، مولوی صاحب ترس کھاؤ۔ میں نے کہا چلو میں تیرے اوپر ترس کھاتا ہوں، بیٹھ میرے پیچھے موٹر سائیکل پر، ویاڑی چوک تجھے گاڑی میں بٹھاتا ہوں، علی پور کی گاڑی میں، کرایہ میں خود دوں گا۔ موٹر سائیکل پر بٹھایا، جیسے چلنے لگا اتر کر بھاگ گیا۔ ہوں دسو بھائی
جو اس طرح کے ہٹے کٹے جان بوجھ کر مانگنے والے اور ڈرامے کرنے والے، انہوں نے جو حقیقی محتاج ہے، واقعی جو ضرورت مند ہے، ان کا بھی حق انہوں نے مار لیا۔ اب ہمارے کیا کریں، المیہ یہ کہ اعتبار ہی اٹھ گیا، کس کا اعتبار کریں کس نہ کریں۔ اب تو ہاتھ کے اوپر وہ آرٹیفیشل نقلی زخم لگا کر پھر رہے ہیں، نقلی لولے لنگڑے بن کر بیٹھے ہوتے ہیں روڈوں کے اوپر، آتے ہیں 1 to 5 یا پراڈو کے اوپر بیٹھ کر وہاں مانگ شانگ کر شام کو چلے جائیں گے۔ ہیں یہ کیسے ہے یار، قوم سے ڈرامہ کرنے والوں نے جو حقیقی مجبور ہیں ان کا بھی حق مار دیا۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کے اوپر رحم فرمائے۔ اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں سے مکہ مدینہ جائیں گے، عمرے کے نام پر جائیں گے، وہاں پر مانگتے ہیں جا کر۔ تو یاد رکھنا، بلا ضرورت جو بندہ سوال کرتا ہے مانگتا ہے، اس کے لیے مانگنا جائز نہیں بلکہ وہ حرام کما رہا ہے، حلال بولیں اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو دینے والے بنے، دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے۔ ایک اور بات یاد آ گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، سنا دوں؟ چلیں، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، بڑے پریشان افسردہ۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہمارے آقا علیہ السلام کی پیاری بیٹی صاحبہ، انہوں نے پوچھا ہے میرے خامد میرے سرتاج اے علی آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے آج میرے بھائی عثمان نے رسول اللہ کی دعوت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں سوچ رہا ہوں کاش میرے پاس بھی ایسے مال ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں ایسے ہی خرچ کرتا، ایسے ہی رسول اللہ کی دعوت کرتا جیسے میرے بھائی نے دعوت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ ان کا ثواب تو مل جائے گا نیت کا، لیکن دعوت تو نہیں نہ ہوئی۔ کاش میں دعوت کروں اللہ کے محبوب کی اور اس شان کی دعوت کروں۔ انہوں نے کہا بتائیں کیسی دعوت تھی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے آقا آپ تشریف لائیں میرے گھر، اور جتنے بھی آپ کے غلام ہیں آپ کے صحابہ ہیں ان سب کو لے آئیں، آقا آپ کی دعوت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اور سرکار کے صحابہ ان کے گھر گئے دعوت پر، طرح طرح کے بہترین قسم کے کھانے انہوں نے اللہ کے محبوب کے لیے بنائے ہوئے تھے۔ سرکار نے دعوت تناول فرمائی، صحابہ نے تناول فرمائی۔ پھر حضرت عثمان غنی نے آتے جاتے جتنے حضور کے قدم لگے مسجد سے لے کر ان کے گھر تک، ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا۔ تو کاش میں بھی ایسی دعوت کروں سرکار کی۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے علی فکر کیوں کرتے ہو، جاؤ جا کر سرکار کو دعوت دے آؤ۔ سیدہ انتظام کہاں سے ہوگا؟ فرمایا میں جانوں میرا رب جانے۔ اللہ اکبر، جاؤ سرکار کو دعوت دے آؤ۔ حضرت علی گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی صاحبزادی نے آپ کی دعوت کی ہے، آقا تشریف لے آئیں اور اپنے غلاموں کو بھی ساتھ لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ آؤ میری بیٹی نے ہم سب کی دعوت کی ہے، سرکار تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت علی جب بلانے گئے تو سیدہ پاک نے ایک ہانڈی برتن رکھا چولہے پر، نیچے آگ جلا دی، نیچے آگ جلا دی اور مصلی بچھا لیا، 2 رکعت پڑھی اور دعا کی یا اللہ دعوت کی ہے تیرے محبوب کی، مولا تو جانے دعوت جانے۔ ہمارا کام تھا دعوت کرنا، انتظام کرنا تیرا کام ہے، اور پھر اللہ تو پھر آپ کو پتہ ہے نا رزق بے حساب دینے والا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ المتين۔ اللہ
تو پھر بے حساب دینے والا ہے نا۔ سیدہ پاک نے مصلی اٹھایا، ہانڈی جو خالی برتن رکھا تھا نا چولہے پر، جب دیکھا تو اتنا پیارا سالن اس کے اندر موجود ہے، دیکھا تو پکی پکائیاں روٹیاں بھی پاس ہی آئی پڑی ہیں، سرکار تشریف لے آئے، اللہ اکبر، وہ سالن میں سے ڈالنا شروع کر دیا، روٹیاں سرکار کے صحابہ کے آگے حضور کے آگے رکھ دی، سب نے کھایا، سب کہنے لگے آقا دعوتیں تو بڑی کھائیں لیکن ایسا مزہ نہیں آیا کبھی۔ عثمان غنی نے بھی دعوت کی بڑی شان والی، کیا سونا سالن پکیا سی، لیکن آقا جڑا آج کھاندے پہ آنا پوری زندگی میں آقا ایسا کبھی مزہ نہیں آیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مزہ کیوں نہ آتا، یہ دنیاوی کھانا نہیں، اللہ نے میری بیٹی کے اعزاز کے لیے یہ کھانا جنت سے روانہ فرمایا ہے۔ اچھا، حضرت عثمان غنی نے حضور کے ایک ایک قدم پر کیا کیا تھا؟ غلام، بیڑیوں سے، زنجیروں سے غلام آزاد کیا تھا۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا کے اعزاز اور شان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ہزار جہنمی مسلمان کو جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا تھی وہ دعوتیں ہیں، کیا اخلاص تھے ان کے۔ بھائی رب سے مانگنا کاش ہمیں آ جائے ہیں، اور اللہ پر ایسا توکل ہمیں بھی نصیب ہو جائے تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، دیا کرو، انشاءاللہ مال کم نہیں ہوگا، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کے لیے رزق کے انتظام فرمائے گا۔ ایک اعلان سن لیں، آپ کو پتہ ہوگا ہماری اس مسجد کے سابقہ امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری عبدالعزیز مرحوم رحمت اللہ علیہ، جن کو وصال فرمائے 3 سال ہو چکے ہیں، 4تھا سال لگا ہوا ہے، مجھے بھی یہاں 4تھا سال لگا ہوا ہے۔ تو قاری صاحب کے بچے آپ کو پتہ ہے یتیم بچے ہیں، غریب فیملی تھی، تو ابھی قاری صاحب کی جو بڑی بیٹی ہیں تو ان کی شادی ہے رمضان کے فوراً بعد، تقریباً 4-5 دن کے بعد ان کی بیٹی کی شادی ہے، اور باقی بچے بھی چھوٹے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ آپ لوگ اگلے جمعہ تیاری سے آئیے گا اور اپنی جیب میں کچھ نہ کچھ گفٹ امداد ان یتیم بچوں کے لیے لے کر آئیے گا، تاکہ قاری صاحب کی روح بھی آپ سے راضی ہو۔ اس لیے کہ ہم جو نیکی کریں گے اللہ کے فضل سے قبر والے کو پتہ لگتا ہے اس نے کیا نیکی کی، کس نے کی ہے اور کیا نیکی کی ہے۔ تو قاری صاحب کی روح کو بھی خوشی ہوگی کہ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے آج بھی میرے ساتھ وفا نبھا رہے ہیں۔ تو اگلے جمعہ جو چندہ ہوگا وہ سارے کا سارا مولانا قاری عبدالعزیز مرحوم رحمت اللہ علیہ ان کے بچوں کے لیے، ان کی فیملی کے لیے ہوگا۔ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ تعاون کریں گے جی یتیم بچوں کے ساتھ؟